بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میراثی، سائیکل اور پاکستان۔ دوسری جنگ عظیم عروج پر تھی۔ پورا یورپ تباہی کی داستانیں سنا رہا تھا۔ کہتے ہیں آدھا لندن کھنڈر بن چکا تھا۔ افرادی قوت کی کمی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ اس وقت بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ تو انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ لڑائی کے لیے یہاں سے افراد کو بھرتی کیا جائے، اور یوں لوگوں کو زبردستی بھرتی کر کے مختلف محاذوں پر بھیجا جانے لگا۔ ایک انگریز افسر جن کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو بھرتی کروانا، وہ لوگوں کی تلاش میں ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں میراثی آباد تھے۔ وہاں بھی زبردستی بھرتی شروع کر دی گئی۔ دوران بھرتی ایک بزرگ میراثی ہمت کر کے انگریز افسر کے پاس گیا اور پوچھا، پتر یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انگریز بڑے رعب سے بولا کہ ہماری جنگ جاری ہے اور ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ بزرگ میراثی نے جواب دیا، پتر اگر بات میراثیوں تک پہنچ گئی ہے تو یہ جنگ بند کر دو کیونکہ تمہارا جیتنا مشکل ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کر سوچتا ہوں کہ ہم 75 سالوں سے ہار رہے ہیں۔ یہاں سیاست دانوں نے بھی حکومت کی اور فوجی جرنیلوں نے بھی، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ، دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ۔ اور ہمارے جینے کا انداز دیکھیں، ہمارا قومی ترانہ فارسی میں، قومی زبان اردو، قوانین انگریزی زبان میں، ڈرامے ترکی کے، فلمیں ہندوستانی، خواہشات یورپین، عادات جاہلانہ، حرکات درندگانہ، اور خواب مدینہ منورہ میں دفن ہونے کے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس ماہر معیشت کے قائل ہو چکے ہیں جس نے کہا تھا سائیکل ترقی کی دشمن ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ کار نہیں خریدتے اور نہ قرض لیتے ہیں، نہ انہیں ایندھن خریدنا پڑتا ہے، نہ اپنی گاڑی کی سروس اور مرمت کرنی پڑتی ہے۔ سائیکل چلانے کی وجہ سے صحت مند رہتے ہیں، اور مضبوط معیشت اور ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیمار ہوں تاکہ آپ دوائیں خریدیں، ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں۔ اس ماہر کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانے سے کم از کم 30 نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، 10 دل کے ڈاکٹروں کی، 10 کینسر کے ڈاکٹروں کی، اور 10 معدے کے ڈاکٹروں کی۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ عقل سے سوچیں، ملک کے لیے کیا ضروری ہے، سائیکل یا فاسٹ فوڈ؟ آخر میں اس کا نوٹ تھا کہ پیدل چلنے والے اور بھی خطرناک ہیں کیونکہ وہ ایک سائیکل بھی نہیں خریدتے۔ دوستوں، سوچتا ہوں کہ دنیا کے اور کسی ملک کے لوگ اس ماہر کے قائل ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، مگر ہم اس کے مکمل قائل ہو چکے ہیں اور اس کی باتوں پر مکمل یقین سے عمل کر رہے ہیں۔ یہاں ہم نے کار کی جگہ موٹر سائیکل کو زیادہ دے دی ہے۔ کب شعور آئے گا ہمیں؟ ہم جتنا ٹکرانے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اتنا غور سے اگر پہلے ہی دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہ ہو۔ لیکن عادات ہماری کون بدل سکتا ہے؟ میرے نزدیک ایک مسلمان لیڈر، سچا مسلمان لیڈر وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں دیا ہی کیا ہے سوائے دکھوں کے۔ ایک رائٹر نے اپنی کتاب کے شروع میں لکھا تھا، میں نے اپنے ماں باپ کو جو ایک سکھ دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی زندگی میں فوت نہیں ہوا۔ میں سوچتا ہوں ہمارے لیڈروں نے تو ہمیں یہ سکھ بھی نہیں دیا کہ ہم اپنی زندگی میں غریب عوام کی جگہ بدحال ہوتے رہیں۔ یا اللہ ہمیں ان ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچا لے اور ہم کو ایک پکا سچا مسلمان لیڈر عطا فرما، آمین۔ Allah,